میرے عزیز بھائیوں، یہ حدیث شریف رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جھلک دکھاتی ہے کہ انسان کا دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ صرف ایک روایت نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے ساتھ تعلق کی ایک جھلک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف نہیں لائے۔ صحابہ انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں فکر ہونے لگی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لمبا سجدہ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں، ہمیں لگا شاید اس سجدے میں روح قبض ہو گئی۔ تو ذرا سوچئے یہ کیسا سجدہ ہوگا، کیسا تعلق ہوگا اپنے رب کے ساتھ۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو فرمایا، میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ فرمایا۔ اللہ اکبر! یہ امت کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں اعتماد دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا، اے میرے رب، جو تو چاہے یہ تیرے بندے اور تیری مخلوق ہیں۔ یہ ہے عبدیت، یہ ہے بندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی نہیں چلائی، بلکہ ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جملہ سن کر دل ہل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کس فکر میں رہے؟ امت امت امت۔ طائف میں پتھر کھائے، احد میں خون بہایا، راتوں کو روتے رہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر خوشخبری دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کی وسعت۔ ہم تو اپنے اعمال دیکھیں تو گھبرا جائیں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مانگو دیا جائے گا، دعا کرو قبول ہوگی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے انعامات بیان فرمائے۔ میری امت قحط سے مکمل تباہ نہیں ہوگی، پوری امت دشمن کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوگی۔ ہمیں کوثر عطا کیا گیا، ہمیں عزت اور نصرت دی گئی، دشمنوں کے دلوں میں رعب رکھا گیا، مال غنیمت حلال کیا گیا، اور دین کو آسان بنایا گیا۔ سبحان اللہ! پہلی امتوں پر سختیاں تھیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آسانی رکھی گئی۔ لیکن ایک سوال ہے میرے عزیزوں، اتنی رحمتیں، اتنی آسانیاں، اتنے انعامات، پھر بھی اگر ہم دین سے دور رہیں تو سوچو کتنی بڑی محرومی ہے۔ یہ حدیث شریف ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر بہت مہربان ہے، دین آسانی والا دین ہے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن رحمت ان کے لیے ہے جو اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی یہ سوچو کہ میں بہت گناہگار ہوں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یاد کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔